ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے کون لوگ تھے؟ کیا جانتے ہو نوجوانوں؟ کون سا طبقہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم جو دار ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں تربیت پائی، اور جو طبقہ وہاں بیٹھ کر نبی کی درس اور نبی کی تعلیم اور تربیت میں پل رہا تھا، وہ طبقہ کس کا تھا؟ نوجوانوں کا تھا، نوجوانوں کا تھا۔ یہی شروعات کی جو کھیپ تھی نا نوجوانوں کی، بتاؤں گا آگے چل کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے 40 سال کی عمر میں۔ یہ شباب دور کا ایک کامل عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنی صلاحیت سے کچھ بھی کرنے کا مشورہ خود لے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے ہیں، نوجوان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال میں اسلام قبول کی، اور اسلام لانے کے بعد آپ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ ڈر کر نماز ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی میرے ساتھ مکہ چلیے، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کی اس قافلے کو روک کر دکھائے۔ کون تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ 27 سال میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے نے دعا کی تھی نا، اے اللہ ابو جہل کسے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ کس سے ملی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے، اس بھی اسلام لائے، نوجوان۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت سعید بن زید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اسلام لائے، اسی طرح سے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ ہائے ہائے مصعب بن عمیر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئی اس خوبصورت صحابی پر۔ اوہ ہو، کیا اسلام لانے کے بعد گھر سے سب چھین لیا گیا، ساری چیزیں لے لی گئی، ماموں کے زیر کفالت تھے۔ کلیجہ ہے تو سنو، آج ہم نوجوان ہو کر کیا سے کیا کرتے ہیں، ہمیں اتنی فکر نہیں کہ ہم اپنے جسم سے اپنی طاقت سے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر اسلام قبول کر لینے کے بعد ماموں نے کہا، اے مصعب تو نے اپنے آبا اجداد کے دین کو ترک کیا ہے، جا نکل جا، اور میرے گھر سے کھانے کی بہت دور، میرے گھر پہ سے پہنا ہوا کپڑا بھی تو یہاں سے نکال کر جائے گا۔ مصعب بن عمیر کی خوبصورتی کو دیکھ کر مکہ کی لڑکیاں اور مکہ کے لوگ تعجب کرتے تھے۔ جس محلے اور جس گلی سے گزرتے تھے مکہ کی دوشیزائیں یہ ضرور کہتی تھی، ہو نہ ہو یہ خوشبو مصعب بن عمیر کے علاوہ مکہ میں کوئی فرد استعمال نہیں کرتا ہے۔ کیا مالداری تھی، کیا پیسہ تھا ان کے پاس۔ مکہ میں اسلام لاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ کے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی اسلام لے آئے۔ لہذا مدینہ کی چھار دیواری میں ابھی تو کفر و شرک پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، یہود و نصارہ ہے۔ یا رسول اللہ وہاں بھی کسی دائی کو دین کی دعوت کے لیے، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آپ کسی دائی کا انتخاب کر کے ہمیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا پہلا دائی آپ نے بنا کر مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کیا۔ صرف 2 سال کی قلیل مدت میں پورا مدینہ اوس اور خزرج ان کی شیرین کلام اور کلام کی تلاوت سے ایمان کے آغوش میں آ گئے۔ یہ مصعب بن عمیر، ہائے ہائے قربان جائیے، غزوہ احد میں شہادت ہو جاتی ہے، غزوہ احد میں شہادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باڈی کے پاس کھڑے ہیں
اور صحابہ کرام کفن دے رہے ہیں, کفن پہنا رہے ہیں. کفن اتنا چھوٹا کہ پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ان کی وہ شان و شوکت کو یاد کیا جب مکہ میں اتنی شاہانہ لباس اور ایسی خوشبو مکہ کا کوئی فرد استعمال نہیں کرتا تھا. اے اس مصعب بن عمیر, تیری کلاش پر اور تیرے اس شہادت پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اے مصعب, تو دنیا سے جا رہا ہے اس حالت میں کہ تیرے جسم پر وہ کفن بھی نہیں ہے, تو تیرے پورے جسم کو ڈھانپ لے. آپ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا, اے میرے صحابہ, چہرے کو ڈھک دو اور ان کے پیر پر اس کر خاک ڈال دو. یہ تھے صحابہ مصعب بن عمیر. ایسی قدیر جماعت اور اسے ان اولین دائیوں میں سے تھے صحابہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مدد لی ان سے. اور یہ اولین دائیوں کے صف میں موجود تھے. عمر بن خطاب, خلفائے راشدین, یہ تمام صحابہ, مصعب بن عمیر, عبد الرحمن بن عوف, سعید بن زید, ابو عبیدہ بن جراح, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, تمام کے تمام صحابہ. یہ جتنے بھی صحابہ تھے بہت ہی اپنی زندگی میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے.